بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو لبرا اسٹوری۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو لبرا اسٹوری کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کریں تاکہ آپ کو ملتی رہیں تمام ویڈیو اپڈیٹس۔ اب آپ مجھے لبرا اسٹوری فیس بک پہ بھی فالو کر سکتے ہیں۔ تو چلیے سنتے ہیں کسی کی زندگی پر بیتی ایک اور سچی کہانی۔ میرے گھر کا سربراہ یعنی میرے ابا حضور معذوری کی وجہ سے کمانے سے قاصر تھے، تبھی گھر کے اخراجات پورے کرنے میں بڑی مشکل آ پڑی تھی۔ ان دنوں میں BA کی طالبہ تھی اور بہن بھائیوں میں دوسرے نمبر پر تھی۔ بڑی بہن 9ویں جماعت کے بعد گھر پہ رہ گئی کیونکہ وہ ابا جان کی خدمت کرنا چاہتی تھی۔ ابا جان کو فالج ہوا تھا۔ والدہ گھر کے کام کاج اور بڑی بہن ابو کی دیکھ بھال میں مصروف ہوتی اور میں پڑھائی میں۔ مجھ سے چھوٹی بہن اور ایک بھائی بھی تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ میں کبھی اپنے بارے میں نہ سوچتی تھی، ہمیشہ سوچتی تھی اپنے والدین، اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کے لیے کہ کسی طرح انہیں سکھ پہنچاؤں، اپنے بہن بھائیوں کو اعلیٰ تعلیم دلواؤں، ان کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے انتھک محنت اور کوشش کروں، ہمارا خاندان پھر سے خوشحال ہو جائے۔ بس یہی تھا میری زندگی کا مقصد اور میرے خواب۔ لڑکیوں کی زندگی میں ایک عمر ہوتی ہے جب وہ خواب سوچتی ہیں، خواب دیکھتی ہیں، خوابوں کو ہی اوڑھنا پہننا سمجھتی ہیں، یا یوں کہیں کہ وہ خوابوں کی زندگی میں رہتی ہیں۔ لیکن جب میری زندگی کا یہ دور شروع ہوا تو میں نے اپنی بجائے اپنے والدین، اپنے بہن بھائیوں کا سوچا۔ یوں محنت سے تعلیم مکمل کی اور اپنے علاقے کے ایک اسکول میں ٹیچر لگ گئی۔ تنخواہ زیادہ نہ تھی لیکن اس طرح 2 وقت کی عزت کی روٹی کا آسرا ہو گیا۔ وقت گزرتا گیا، بہن بھائی تعلیم حاصل کر رہے تھے، والدہ انہیں باقاعدگی سے اسکول بھیجتی تھی۔ میرا دل مطمئن تھا کہ میری زندگی کا کوئی مقصد ہے اور وہ بہت اعلیٰ مقصد ہے، اپنے لیے نہیں دوسروں کے لیے جینا۔ جن کے لیے میں نے روز و شب محنت کی تھی وہ میرے اپنے تھے، ان کے لیے ہی میں نے یہ سب کچھ کیا۔ وقت بہت عجیب ہے، جب گزرتا ہے تو دبے پاؤں۔ جب نوعمری ادھیڑ عمر میں جاتی ہے، بالوں میں چاندی کے تار چمکنے لگتے ہیں تو احساس ہوتا ہے کہ وقت بہت آگے گزر گیا ہے۔ چونٹی کی رفتار سے چلنے والا وقت ماہوں سال کی گرد میں چھپ کر انسان پر ادھیڑ عمری کی چادر اڑا دیتے ہیں، بڑھاپے تک لے آتا ہے۔ تب یوں لگتا ہے کہ پلکتے جھپکتے نہ جانے کیا ہو گیا۔ تب میری عمر 30 برس تھی جب محکمہ صحت کے ایک اعلیٰ افیسر نے مجھے ایک جملہ کہا اور میں گمسم سی ہو گئی۔ ان کا نام ہاشم تھا اور مجھے اکثر اپنے سٹاف کے بل معاف کروانے کے لیے ان سے رابطہ کرنا پڑتا تھا۔ ایک دن ان کے دفتر میں متعلقہ کاغذات اور رجسٹر لیے بیٹھی تھی کہ چائے کی پیالی رکھتے ہوئے انہوں نے مجھ سے ایک ایسی بات کہی کہ جس کی میں توقع نہ کر سکتی تھی۔ پہاڑوں پر تو بجلی گرنے کی آواز سب نے سنی ہوگی، کتنی ہی شدت، کتنی ہی زوردار، وہ جب پتھروں پر گرتی ہے تو ان کو بھی ریزہ ریزہ کر دیتی ہے۔ ایسی آواز کہ ہر صدا اس کی آواز کے نیچے دب جاتی ہے، گم سی ہو جاتی ہے۔ جب اس نے کہا کہ صبا مجھے تم سے محبت ہے تو اس ایک جملے میں جیسے تمام آوازیں گم گئی ہوں، اور اس جملے کی پرتاثیر شدت نے مجھے خاموش کر دیا۔ میں حیران اور پریشان اسے دیکھ رہی تھی کہ جب جوانی مجھ سے روٹھ گئی ہے اور اب میں ادھیڑ عمری کی سرحد پر ہوں تو اب مجھے یہ اس طرح کیوں کہہ رہا ہے؟ کیا میں واقعی اسے اچھی لگتی تھی؟ بغیر کچھ جواب دیے میں نے اپنے کاغذات لپیٹ کر اس دن آفس سے اٹھ کے باہر آ گئی۔ گھر آتے ہی میں نے آئینے میں اپنے سراپا حسن پر نظر ڈالی، پر وہاں کچھ نہ تھا، بس کچھ محنت اور پریشانیوں نے سارا رنگ روپ جلا ڈالا تھا۔ اب نہ تو غزالی آنکھیں تھیں اور نہ پرکشش چہرہ، نہ رنگ و صورت تھی اور نہ اب زندگی بسر کرنے کی ہمت۔ مشقت میں گم ایک بیمار مدغو چہرہ تھا جس پر بہت سی ذمہ داریوں کی تلخ حقیقت کندہ تھی۔ بیمار باپ کی نہ خریدی جانے والی دعاؤں کا تعسف تھا، چھوٹی بہن اور بھائی کی نہ پوری ہونے والی حسرتیں تھیں۔ میرے حساس چہرے کا بکھرا ہوا حسن ہی صرف میرا سب کچھ تھا۔ کیسے لاؤں باپ کی دعائیں، کیسے بنوں ان کا بازو، کیسے خریدوں ماں کی جوتے اور اس کی شال، چھوٹے بہن بھائی کی یونیفارم، کتابیں، کاپی، پینسلیں، بڑی بہن کے ادھورے خواب، کیسے پورا کروں میں یہ سب جو مجھ سے صرف 1.25 برس بڑی تھی، اور چھوٹوں کی محرومیوں کو کیوں کر دور کروں۔
یہ سب کچھ لاکھ کوششوں کے بعد بھی پورا نہ کر پاتی تھی کہ 2 وقت کی روٹی پوری کرنا بھی مشکل تھا۔ میں نے خود کی ذات کو رد کر دیا تھا۔ میں صرف دوسروں کا سوچتی تھی۔ میں نے اپنے بارے میں خیال کرنا چھوڑ دیا، یہ تک سوچنا چھوڑ دیا کہ میں بھی لڑکی ہوں، مجھ پر بھی جوانی آئی ہے، پھولوں کے کھلنے کی کیا خوشبو ہوتی ہے میں کچھ نہ جانتی تھی۔ اور جوانی میں تو اندیکھی دنیا کے خواب بھی ہوتے ہیں، اور اس دنیا کی چاہت تو انسان کو بے قرار کر دیتی ہے۔ انسان سپنے بننے لگتا ہے، خیالوں میں آئیڈیل تلاش کرتا ہے اور خوابوں میں عکس بناتا ہے، تبھی خواب اسے حقیقت سے بیگانہ کر دیتے ہیں۔ میں تو ایک مشین بن گئی تھی، حالات کی مشین میں پستے پستے میں مشقت سے عادی رہ گئی تھی۔ صبح سویرے اٹھ جانا، رات کو دیر سے سونا اور سوتے چونک جانا کہ کہیں چھوٹوں کو سردی تو نہیں لگ رہی، کہیں اماں کا کھانستے کھانستے گلا نہ خشک ہو گیا ہو، پانی کا گلاس بھی ان کے پاس رکھا ہے یا نہیں، ابا کے پاؤں بھی لحاف سے باہر تو نہیں۔ غرض یہ کہ اتنی ہی پریشانیاں اور اتنے ہی خیالات کہ انہوں نے میری آنکھوں سے خوابوں کو نوچ ڈالا تھا۔ ماں کبھی حسرت سے کہتی کہ اللہ نے 3 بیٹیاں دی ہیں اور بیٹا وہ بھی سب سے چھوٹا، ان 3 کی جگہ اگر بیٹے ہوتے تو آج بڑھاپے کا سہارا ہوتے۔ تب میرا دل بہت دکھتا تھا، اور اب ہاشم کے ایک جملے نے مجھے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ وہ مجھے شاید کافی دنوں سے یہ کہنا چاہتے تھے، لیکن مجھے اس چیز کی خبر ہی کہاں تھی۔ میں تو کام کے مارے اتنا مصروف تھی کہ مجھے یہ بھی نہ پتہ چلتا تھا کہ میرے پاس سے کون گزر گیا ہے، کس نے مجھے کس نگاہوں سے دیکھا ہے، کون میرے لیے پیام محبت لایا ہے۔ آج سے پہلے شاید مجھے احساس بھی نہ ہوا تھا کہ میں بھی ایک لڑکی ہوں، مجھ سے بھی کسی کو محبت ہو سکتی ہے۔ اب تک تو بس ضرورت کے رشتے ہی نبھاتی آئی تھی، چھوٹی سی عمر میں نوکری کرنے کی ضرورت اشیاء کو گھر لانے کی ضرورت، ہاتھوں پہ مہندی، کلائی میں چوڑی، آنکھوں میں خواب، یہ سب تو میرے لیے کچھ تھا ہی نہیں۔ لیکن یہ کیا کر دیا ہاشم نے، مجھے میری ذات سے آشنا کر دیا جس کو میں عرصے سے فراموش کیے بیٹھی تھی۔ اب تک تو میرے کان صرف یہ سنتے تھے کہ چینی تو کل سے ختم ہے، آٹا بالکل بھی نہیں ہے، پتی تو تھوڑی سی رہ گئی ہے، بل ادا نہ کیے تو بجلی کٹ جائے گی۔ یہ سب کرتے کرتے میرے ہاتھ پاؤں میں نہ صرف بلکہ میرے دل میں بھی چھالے پڑ چکے تھے۔ ان چھالوں پر ایک جملے کی مرہم باز گشت بس کر رہی تھی، مجھے تم سے محبت ہے، محبت محبت محبت۔ میں نے ایک بار پھر جا کر آئینے میں اپنے حسن کو دیکھا، آئینہ مجھ پر مسکرا رہا تھا۔ محبت ہے کیا تم میں؟ ایک سامنی سی رنگت، کمزور سا جسم، نہیں صبا صاحبہ، آپ اس قابل کہاں کہ آپ کو چاہا جائے۔ حسن اگر چلا جائے تو لوگ تو اپنے پیاروں سے بھی محبت کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ کل تک تو ہاشم بھی بھول جائے گا کہ اس نے تم سے اظہار محبت کیا ہے۔ لیکن ایسا نہ ہوا۔ اگلے ہی روز وہ مجھے سڑک پر منتظر نظر آیا۔ اس نے کہا کہ صبا میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کیا بات ہوئی؟ ایسی باتیں کیا راہ چلے کرتے ہیں؟ بظاہر تو میں نے بہت غصے سے کہا، لیکن دل کی دک دک نے میرے لہجے کا ساتھ نہ دیا۔ میرا دل کہہ رہا تھا کہ ہاشم اس طرح کہتے رہو، بس کہتے رہو کہ مجھے تم سے محبت ہے۔ میرے کانوں کے لیے ابھی یہ الفاظ اجنبی ہیں، انہیں جگہ بنانے دو، مجھے سمجھ لینے دو کہ یہ لفظ سنتے ہیں تو کیسا محسوس ہوتا ہے، کیا احساس ہوتا ہے دل کو۔ تو صبا میں کیا سمجھوں کہ تمہیں مجھ سے انکار نہیں، صرف میرے کہنے کا انداز پسند نہیں آیا؟ ہاشم کے اس سوال پر میں لاجواب ہو گئی۔ میری امی سے بات کرنا، میں صرف اتنا سا کہہ کر آ جانے والی بس میں گھبرا کر سوار ہو گئی۔ کہہ تو میں نے بہت ہمت سے دیا تھا، لیکن اب میری ہمت جواب دے رہی تھی۔ امی کیا سوچیں گی، ابا میرے بارے میں کیا سوچیں گے، آپا سے کیسے کہوں گی، اگر میں رخصت ہو گئی تو ان سب کا کیا ہوگا؟ تھک کر میں نے اپنی آنکھیں موند لیں۔ بند آنکھوں میں بھی ہاشم کا مسکراتا چہرہ نظر آیا۔ مجھے تم سے شادی کرنی ہے، مجھے تم سے محبت ہے۔ رات خوابوں میں اپنے ہاتھوں پر ہنا اترتے دیکھی اور صبح اپنے زرد چہرے پر لالی چور آنکھوں سے اماں کو دیکھا کہ کہیں انہوں نے میری چوری تو نہیں پکڑ لی، کہ مجھے بھی کہیں محبت تو نہیں ہو گئی۔ لیکن ماں کے ہاتھوں میں خالی شیشی تھی۔ بیٹی میری دعا ختم ہو گئی ہے، شام کو ضرور لیتی آنا، ورنہ کھانسی رات بھر سونے نہیں دے گی۔ جی اچھا اماں، لے آؤں گی، میں نے اماں کو دلاسا دیا۔ پاس آتی باجی کو دیکھ کر میرا دل دہکنے لگا کہ کہیں باجی کو پتہ نہ چل گیا ہو۔
آپا نے کہا، صبا مجھے پتا ہے۔ ان کے ان الفاظ سے میرا دل بہت زور سے دھڑکنے لگا۔ ہائے اللہ، باجی کو کیسے پتا چلا؟ میں نے مڑ کر باجی کی طرف دیکھا جو کہ اپنی روانگی میں بولے جا رہی تھی، صبا مجھے پتا ہے کہ تم چھوٹی کو ہی سنبھال سکتی ہو۔ وہ آج کل اپنی پڑھائی پر بالکل دھیان نہیں دے رہی، نہ جانے اس کا خیال آج کل کہاں رہتا ہے۔ یہ سن کر میرے دل نے سکون کا سانس لیا۔ صبا میری بات سنو، ابا کی لڑکھڑاتی الفاظ میں نے ان کی آواز سنی۔ میرا سانس اوپر کا اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا کہ اف، ابو نہ کچھ کہہ دے۔ بھاگتی ہوئی ابا کے سرہانے جا کے کھڑی ہو گئی اور بولا، جی ابا۔ دل بہت زور سے دھڑک رہا تھا، ڈرنے لگی کہ ابا یہ نہ کہیں کہ یہ تم کیا سوچنے لگی ہو۔ ساتھ والے پڑوسی آئے تھے، وہ بتا رہے تھے۔ ابا نے یہ کہنے کے بعد وقفہ لیا تو اس وقفے کے دوران میرا دل بہت زور سے دھڑکا کہ حسین صاحب ہاشم کے بارے میں کوئی بات کرنے تو نہیں آئے تھے۔ میری جان تو سولی پر اٹکی تھی۔ ابا نے پوری قوت جمع کر کے کہا کہ وہ بول رہے تھے میرے نواسے کو 1 ماہ کے لیے ٹیوشن پڑھا دو، پورے 500 روپے دیں گے، کیا تم پڑھا دو گی؟ اوہ یہ بات ہے ابا، جی پڑھا دوں گی۔ میں نے لمبا سا سانس لیا۔ ابا کو تنہا میں 500 روپے کے اضافے کی خوشی تھی اور میرا دل پر چوٹ لگی کہ ان میں سے کسی کو بھی میرا خیال نہیں۔ میں بجھے ہوئے چہرے اور دل کے ساتھ اسکول کے لیے گھر سے نکل آئی۔ کچھ دیر چلتی سڑک پر آئی تو آگے ہاشم مجھے منتظر ملا۔ اس نے کہا کہ آ جاؤ، بس نہ جانے کب آئے گی، تمہیں دیر ہو جائے گی، میں تمہیں اسکول چھوڑ دوں۔ اس کی بات سنی انسنی کر کے میں چلتی گئی۔ اسے پھر آواز دی کہ آ جاؤ، بیٹھ جاؤ، تمہیں دیر ہو جائے گی۔ اس کے اصرار کرنے پر میں اس کی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ کچھ دور جا کر اس نے کافی شاپ پر بریک لگائی۔ میں جیسے خوابوں سے چونکی۔ میں نے کہا، یہ تم کہاں لے آئے ہو مجھے؟ بس 1 کپ کافی تمہارے ساتھ، پھر تمہیں اسکول چھوڑ دوں گا۔ کافی پیتے وقت وہ مجھے دیکھتا ہی جا رہا تھا۔ کہہ رہا تھا کہ صبا میں تمہیں بہت سی خوشیاں دینا چاہتا ہوں، تمام خوشیاں تمہارے دامن میں بننے کی کوشش کروں گا۔ ہاشم کی ان تمام باتوں سے خود کو سنوارنے کی پہلی بار چاہت ہوئی۔ اس بار جب مجھے تنخواہ ملی تو پہلی بار اپنی محنت کی تنخواہ سے خود پر کچھ لگانے کا دل چاہا۔ اپنے لیے کپڑے، جوتے، میک اپ کچھ بھی نہ کبھی خریدا تھا، بس ضرورت کے مطابق کپڑے بنا لیتی تھی۔ اس بار جب تنخواہ میں تھوڑی کمی سی محسوس ہوئی تو ابا، اماں، یہاں تک کہ بڑی آپا بھی بول اٹھی کہ صبا تم زیادہ فضول خرچ تو نہیں ہو گئی ہو؟ یہ سن کر میرا دل ٹوٹ سا گیا۔ کسی نے اس دن تو نہ پوچھا تھا کہ تیرے دل میں کوئی آ بسا ہے، اور آج چند روپوں کی کمی آنے پر سب مجھ سے سوال کر رہے ہیں۔ پہلی بار میں نے سوچا کہ کسی کو بھی میری فکر نہیں ہے، ان سب کو تو پیسے کی ضرورت ہے۔ صرف ایک ہی شخص ہے ہاشم جسے میری ضرورت ہے، جسے میرا خیال ہے، جس کو مجھ سے محبت ہے۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اسے کہہ دوں گی کہ حسین صاحب کے ساتھ آ جاؤ اور ہمارے گھر آ کر شادی کی بات کرو۔ ہاشم سے شادی کے خواب میں سجانے لگ گئی تھی۔ اگلے روز وہ حسین صاحب کے ساتھ گھر آ گئے۔ ابا نے سے بات کی، اماں جان پاس بیٹھی تھی اور چھوٹی بہن چائے کی ٹرے لے کر سامنے آ گئی۔ ان کے جانے کے بعد میں نے اماں سے کہا کہ کیسا لگا ہاشم آپ کو؟ امی نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ امی، اس کی امی بھی آئیں گی آپ کے پاس۔ کس لیے؟ کیا رشتے کے لیے؟ جی امی۔ ٹھیک ہے تو آ جائیں۔ خوشی سے تو میرے من میں لڈو پھوٹنے لگے، لیکن خوشی کو اظہار کرنے نہ دیا، خود میں چھپا لیا۔ 2 دن کے بعد ہاشم کی والدہ حسین صاحب کی بیوی کے ساتھ گھر آ گئی۔ ادھر ادھر کی باتیں کی اور پھر مدعا بیان کیا۔ کہا کہ ہاشم میرا اکلوتا بیٹا ہے، برسگے روزگار بھی ہے، جائیداد کا بھی مالک ہے، افسر بھی ہے، اور باقی تفصیل آپ حسین صاحب سے پوچھ لیں، اور ہم رشتہ لینے آئے ہیں۔ امی نے کہا کہ میں ان کے والد صاحب سے بات کر کے بتاؤں گی۔ 2 دن کے بعد وہ پھر آ گئے تو امی نے کہا کہ ہمیں رشتہ منظور ہے۔ امی کو لگا کہ وہ آپا کے بارے میں رشتے کے لیے آئی ہیں، لیکن جب ہاشم کی امی نے کہا کہ ہم تو آپ کی 3 نمبر والی بیٹی کے لیے رشتہ لائے ہیں بہن، میرا بیٹا اسی سے شادی کا خواہش مند ہے۔ 3 نمبر والی بیٹی یعنی ثنا سے؟ وہ تو ابھی میٹرک میں ہے بہن۔ میری تو ابھی 2 بڑی بیٹیاں ہیں، جس میں مجھے بڑی بیٹی کی پہلے شادی کرنی ہے اور صبا کی تو مجھے ابھی نہیں کرنی کیونکہ وہی گھر چلا رہی ہے، اور تیسری والی تو ابھی چھوٹی ہے۔ چھوٹی نہیں ہے بہن، ثنا بھی اب شادی کے لائق ہے۔ آپ اچھی طرح سوچ لیں۔ اس دن وہی چائے کی ٹرے ہاشم کے سامنے لے کر آئی تھی نا، اسی کو پسند کیا ہے ہاشم نے۔ اب آپ کی مرضی، لیکن میرے بیٹے ہاشم جیسے لڑکے بہت ہی نصیب والوں کو ملتے ہیں۔ ایسے داماد چراغ لے کر بھی ڈھونڈو تو نہیں ملتے۔ سوچ کر بتا دیجیے گا۔
उनके जाने के बाद अम्मी ने बाजी से मशवरा किया। उन्होंने कहा कि अम्मा मना मत करना, एक अगर अच्छे घर में ब्याई जाएगी तो दूसरों के रिश्ते भी अच्छे घरों से आ जाएंगे। हाशिम का रिश्ता बहुत अच्छा है, सना को बिहा दो, एक बेटी का बोझ तो कम होगा। मेरी और सबा की बाद में देखी जाएगी, जो अल्लाह को मंजूर होगा वही होगा। बाबा भी बहुत बीमार हैं, एक बेटी को अपने नज़रों के सामने रुखसत होता हुआ देख लें। मुझसे भी मशवरा लिया गया। दिल खून के आंसू रो रहा था और ज़ुबान दिल का साथ नहीं दे रही थी। मैंने खुद को संभाला और कहा, जी अम्मी, जैसा आपको मुनासिब लगे, मुझे भला इसमें क्या इतराज़ होगा। सना की शादी हाशिम से हो गई। मैंने बहनोई के सामने जाना छोड़ दिया। जब वो आते तो मैं घर से निकल जाती और जब वो जाते तो मैं घर आ जाती। छुट्टी के दिन वो जानबूझकर ना आते। वो जानते थे अगर आगे तो नज़रें कैसे मिलाते। दिल में चोट था हाशिम के, हिम्मत भला कहाँ थी उसकी सामना करने की। और मैं भी चाहती थी कि सामना हो ही ना, मैं उसका सामना करना भी ना चाहती थी। सच शुक्र कि ख्वाबों की दुनिया से निकल के फिर से हकीकत की दुनिया बसर करने लगी। वही मेहनत, मुशक्क़त, वही मशीनी ज़िंदगी। घर जो चलाना था, भाई को भी पढ़ाना था। मैं ही तो उसी घर की वाहिद कमाने वाली थी। अगर मैं ही चले जाती तो इन सब का क्या होता। जब तक लफ्ज़ मोहब्बत से नाआशना थी, कितनी बेनियाज थी। कोई दर्द ना था, कोई गम ना था, लेकिन उस लज्जत आशना के बाद अब अपने दिल का दर्द भी संभाला ना जाता था। लेकिन मोहब्बत का ये ज़ख्म ज़रूरी था, शायद मेरे लिए, कि मेरे वालिदैन, मेरे भाई और मेरी आपा को मेरी कितनी ज़रूरत थी और मैं बहक गई थी सिर्फ अपनी खुशियों के लिए। ठीक किया उस धोखेबाज हाशिम ने, जो कि पलट गया था मेरी ज़िंदगी से सिर्फ एक झलक देखने के बाद मेरी छोटी बहन सना की। खैर, वो कुछ अरसे के बाद उसे लेकर कनाडा चला गया और मैंने अपनी ज़िंदगी के बाप से हमेशा हमेशा के लिए मोहब्बत को निकाल फेंका कि उसी में मेरे अपनों की बेहतरी थी। कैसे होते हैं ना ये मर्द भी, किसी के दिल में मोहब्बत का फूल खिलाकर उसे अपने ही पैरों के तले रोनते चले जाते हैं। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो अपने प्यारों से ज़रूर शेयर करिएगा। शुक्रिया।